اس ویڈیو میں مضمون ڈرگ ابیوز ان یوتھ آف پاکستان کے سوال جواب کو حل کیا جائے گا۔ کویسچن نمبر 1، واٹ از دا سینٹرل آئیڈیا آف دی ایسے ڈرگ ابیوز ان یوتھ آف پاکستان؟ یعنی کہ مضمون ڈرگ ابیوز ان یوتھ آف پاکستان کا مرکزی خیال کیا ہے؟ جواب اس طرح سے ہے، مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ The central idea of the essay Drug Abuse in Youth of Pakistan is that the youth is becoming addicted to drugs due to various reasons such as، یہاں کولن کے نشان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، such as academic pressure۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو مرکزی خیال ہے اس مضمون کا ڈرگ ابیوز ان یوتھ آف پاکستان، وہ دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں، نو عمر طالب علم ہیں، وہ زیادہ تر نشہ آوری کے عادی ہو رہے ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں جیسے کہ اب یہاں بتائی جا رہی ہیں۔ ایکڈیمک پریشر یعنی تعلیمی ادارے کی طرف سے جو ایک دباؤ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس پر، اوور ایکسپیکٹیشنس آف پیرنٹس یعنی والدین جو ہیں بچوں سے ضرورت سے زیادہ جو امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، ان پر ایک طرح کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ دی کمیونیکیشن گیپ بٹوین پیرنٹس اینڈ یوتھ، اسی طرح سے جو والدین اور بچوں کے درمیان یا نو عمر جو بچے ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ایک طرح کا آپس میں باہمی گفتگو شنید کا جو ایک رابطہ یا سلسلہ ہوتا ہے، وہ اس طرح سے مضبوط نہیں رہتا، یعنی وہ کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت وغیرہ نہیں کرتے، اپنے مسائل وغیرہ اسٹوڈنٹس یا بچے جو ہیں اپنے والدین سے شیئر نہیں کر پاتے، تو اس سے ان کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے آپس کا۔ اینڈ ایزی اویلیبلٹی آف ڈرگز ایٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، اور اس کے علاوہ جو ایک وجہ ہے یہ منشیات کے استعمال کی جو کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ منشیات جو ہیں وہ آسانی سے تعلیمی اداروں کے اندر مہیا ہو جاتی ہیں۔ Question number 2. Analyze the pattern of writing and the order of arranging paragraphs in the essay Drug Abuse in Youth of Pakistan. یعنی یہاں ایک جائزہ لینا ہے اس سوال کے مطابق اس ایسے کا، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو پیراگراف ہیں، مختلف پیرائیں ہیں، ان کی ترتیب کس طرح سے ہے اور لکھنے کا جو انداز ہے وہ کس طرح سے ہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ آنسر نمبر 2، The paragraphs are arranged in a systematic manner، یعنی کہ جو مختلف پیرائیں ہیں اس مضمون کے اندر انہیں بڑی ہی ترتیب کے ساتھ تشکیل کیا گیا ہے۔ As for each key idea a separate paragraph has been written، یعنی کہ جو مین ایک بات یا جو وہاں بتانی ہے یا مین پوائنٹ کوئی ایک کلیئر کرنا ہے، اس سے متعلق ایک الگ سے پیراگراف لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ایچ پیراگراف کنٹینز ایگزامپلس، ریزنس، کازز، آئیڈیاز، ایویڈنس اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیلز۔ علاوہ ازیں پھر اس مرکزی خیال کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے مختلف قسم کی مثالیں دی گئی ہیں، وجوہات بتائی گئی ہیں، مختلف خیالات اس سے متعلق بیان کیے گئے ہیں ثبوت کے ساتھ، اور بہت ساری اسی حوالے سے تفصیل بھی بیان کی گئی ہے پوائنٹس کو کلیئر کرنے کے لیے۔ اسپیشل ڈیوائسز ہیو بین یوزڈ بائی دا رائٹر ٹو کنیکٹ آئیڈیاز اینڈ سینٹینسز ود ایچ ادر۔ خاص ڈیوائسز اس کا اشارہ ہے کنیکٹرز کی طرف یا ٹرانزیشنل ڈیوائسز کی طرف، جیسے کہ اینڈ، بیکاز یا فرسٹ، لیٹر، آفٹر، اس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جملوں کو آپس میں ان کے درمیان ایک ربط پیدا کرنے کے لیے یا پیراگرافس کے درمیان ایک ہم آہنگی بنانے کے لیے، تو ان کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس ایسے کے اندر۔ کویسچن نمبر 3، وائی آر دی ایجوکیٹڈ یوتھ ریزورٹنگ ٹو ڈرگ ابیوز، یعنی جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں وہ کیوں نشہ آوری کی طرف جا رہے ہیں؟ ایکسپلین اٹ ان 5 lines، 4-5 لائنوں میں اس کا جواب لکھنا ہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ دی ایجوکیٹڈ یوتھ از ریزورٹنگ ٹو ڈرگ ابیوز ڈیو ٹو academic pressure and parents over expectations from their children، یعنی کہ پہلی تو وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں وہ نشہ آوری کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں
ایک تو تعلیمی ادارے کی طرف سے ایک پریشر ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے انہیں، پھر ان کے والدین کی جو امیدیں والدین بہت زیادہ ان سے وابستہ کر لیتے ہیں، بہت اونچی امیدیں لگا لیتے ہیں اپنے بچوں سے ٹو پرفارم ویل ان اسٹڈیز، یعنی کہ ان کی تعلیم کے حوالے سے جیسے کہ اچھے نمبر یا گریڈ لے کر آنے ہیں. تو یہ چیز جو ہے انہیں ان پر ایک دباؤ پیدا کرتی ہے. ان آرڈر ٹو ٹیک ریلیف فرام دا اسٹریس آف دا پریشرز، اور پھر ان مختلف قسم کے یہ جو دباؤ ہیں ان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے، دی ایجوکیٹڈ یوتھ فائنڈ این ایزی شیلٹر ان ڈرگس، جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں وہ ایک آسان راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، یعنی نشہ آوری کے ذریعے ایک طرح سے وہ یہ مقصد حاصل کرتے ہیں کہ اس دباؤ سے دور رہ سکیں. لیک آف پراپر کاؤنسلنگ ٹو گائڈ دا یوتھ از another cause of drug abuse، یعنی کہ ایک کمی رہتی ہے ہمیشہ سے نوجوانوں کو کی رہنمائی کی طرف، یعنی ان کو ٹھیک طریقے سے گائیڈ وغیرہ نہیں کیا جاتا، رہنمائی نہیں کی جاتی، اور نہ انہیں ایک طرح سے ان کے مسائل نہیں ٹھیک طور پر سنے جاتے، ان کو وقت نہیں دیا جاتا. یہی کاؤنسلنگ سے مراد ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جو کہ انہیں پھر بالآخر نشاوری کی طرف لے کر جاتی ہے. The drugs are quite easily available at the educational institutions so the youth can get them without any difficulties. علاوہ ازیں جو یہ نشاور چیزیں ہوتی ہیں، ادویات وغیرہ، یہ بڑی آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں تعلیمی اداروں کے اندر، تو نوجوان جو ہیں وہ انہیں آسانی کے ساتھ حاصل کر لیتے ہیں بنا کسی مشکل سے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے اس کے استعمال کی معاشرے کے اندر بڑھنے کی. کوشچن نمبر 4، کمپیئر دا کنٹراسٹ کالجز، معاف کیجیے گا، کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ کالجز لائف ود دیٹ آف اسکولس، یعنی کہ موازنہ کرنا ہے یا مقابلہ کرنا ہے کالج کی زندگی کا اسکول کی زندگی سے. ہائی لائٹ دا پوائنٹس آف سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز ان لائٹ آف دی ایسے، یعنی اس مضمون کی روشنی میں آپ نے ان کے درمیان جو مماثلت ہے یا فرق ہیں وہ بتانے ہیں. جواب دیکھتے ہیں. ان اسکول لائف اسٹوڈنٹس ہیو مور ریسٹرکشنز آئدر فرام دیئر ٹیچرز اور پیرنٹس، یعنی کہ جو اسکول کی زندگی ہے اس میں طالب علموں کے اوپر زیادہ تر جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ان کو مختلف چیزوں سے اگر روکا جاتا ہے تو وہ موجود رہتی ہیں اسکول لائف کے اندر زیادہ تر اپنے اساتذہ کی طرف سے یا والدین کی طرف سے. ود رسپیکٹ ٹو ٹائم مینجمنٹ، یعنی کہ جیسے کہ وقت کی پابندی کے حوالے سے، ڈسپلن یعنی نظم و ضبط یا وقت پر کام کرنے کے حوالے سے، اینڈ پارٹیسپیشن ان ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. اس کے علاوہ تعلیم کے علاوہ جو اور مختلف قسم کے کھیلوں کے یا دوسرے مقابلے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں حصہ لینے کی ایک طرح سے ان کو پابندی ہوتی ہے. اور ان کنٹراسٹ ٹو اسکول کالج لائف گیو اسٹوڈنٹس مور فریڈم سچ ایز، اب اس کے مقابلے میں بالکل اس کے ایک طرح سے برعکس اسکول کی جو زندگی ہے اس کے مقابلے میں جو کالج کی زندگی ہے وہ اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو زیادہ آزادی دیتی ہے، جیسے کہ فریڈم فرام اے کنٹرولڈ انوائرمنٹ، یعنی وہ جو ایک سخت ماحول ہوتا ہے اسکول کے اندر اس سے انہیں ایک طرح کی آزادی ملتی ہے. یہاں ذرا مختلف ہوتا ہے ماحول کالج کے اندر. فریڈم فرام پیرنٹس گائیڈنس، یعنی کہ اب یہاں کالج لائف میں پہنچ کر انہیں والدین کی طرف سے بھی بہت زیادہ رہنمائی نہیں ملتی، اس سے بھی ایک طرح سے وہ آزاد ہو جاتے ہیں. فریڈم ٹو موو، اور آنے جانے کی ان کو خاصی آزادی ہوتی ہے. اینڈ فریڈم ٹو چوز وٹ ایور دے وانٹ ٹو اسٹڈی ایکسیٹرا، یعنی ان کو یہ بھی آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی چاہیں وہ مضمون وہ اختیار کر سکتے ہیں پڑھنے کے لیے وغیرہ. Question number 5، what should be the role of parents in managing the future goals of their children، یعنی والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے بچوں کے مستقبل کے جو مقاصد ہوتے ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے. جواب دیکھتے ہیں. while taking care of their children's future aims and objectives، یعنی اپنے بچوں کے جو مستقبل کے عزائم ہوتے ہیں یا مقاصد ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتے وقت parents can help and guide them in the selection of the right discipline that will help them in getting appropriate jobs in the future، یعنی کہ والدین جو ہیں وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں درست شعبے
کو اختیار کرنے میں ان کی مشاورت کر کے اس کے ذریعے، تاکہ ان کی مدد ہو سکے مناسب نوکریوں کو اختیار کرنے میں مستقبل میں، یعنی آگے چل کر ان کو آسانی ملے کہ انہوں نے وہی مضمون یعنی کہ پڑھا ہو جو کہ جس میں کہ وہ جاب کرنا چاہتے ہوں. They must not apply pressure on their children that may lead to anxiety and stress problems among them. معاف کیجیے گا. They must not apply pressure on their children as that may lead to anxiety and stress problems among them. والدین جو ہے انہیں ہرگز بھی دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے اپنے بچوں پہ، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ جیسے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. معاف کیجیے گا، یہ لفظ دم کے درست سپیلنگ ہے، تو لہٰذا والدین جو ہیں ان کا کردار بہت اہم ہے اور وہ مثبت رہنا چاہیے. بچوں پہ دباؤ انہیں ہرگز نہیں ڈالنا چاہیے، ان کے رجحان کے مطابق ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. Question number 6. What role can academia play in the control of drug abuse؟ یعنی کہ تعلیمی ادارہ جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے منشیات کے روک تھام کے لیے، منشیات کا جو استعمال ہے اس کی روک تھام کے لیے. تو جواب اس طرح سے ہے کہ adequate education must be provided at educational institutions about the consequences of alcohol and drug abuse. یعنی کہ مناسب جو تعلیم ہے وہ دی جانی چاہیے تعلیمی اداروں کے اندر، جو کہ یہ بتا سکے کہ نشہ یا شراب نوشی یا نشہ آوری کے جو نتائج ہیں بالآخر وہ کیا ہوتے ہیں. ٹیچرز کین آلسو پلے دے کنسٹرکٹیو رول ان دس ریگارڈ. جو اساتذہ ہیں وہ بھی اس میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. دے شوڈ گائیڈ اینڈ وارن دیئر اسٹوڈنٹس اگینسٹ دا ڈیزاسٹرس امپیکٹ آف ڈرگ ابیوز آن دیئر فزیکل، مینٹل، سوشل اینڈ ایکیڈیمک ویل بینگ. یعنی کہ وہ رہنمائی کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی، ان کو خبردار کر کے ان تباہ کن اثرات کے بارے میں جو کہ نشہ آوری کے نتیجے پر پیش آتے ہیں، جیسے کہ جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور تعلیمی حالات کی جو بہتری ہوتی ہے اس میں جب گڑبڑ آ جاتی ہے تو یہ وجہ جو ہے وہ نشہ آوری ہوتی ہے، اور یعنی اس کے یہ سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. بسائڈز دیٹ اسپورٹس اینڈ انڈیویجول کاؤنسلنگ مسٹ بی آفرڈ ایٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. یعنی کہ اس کے علاوہ ایک یہ بھی حل ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو تعلیم دی جائے نشہ آوری کے اثرات کے متعلق، بلکہ ان کے لیے کوئی متبادل راستہ ہو، یعنی جو ان کو مصروف رکھے. مصروفیت ہونی چاہیے، مثال کے طور پر کھیل کود وغیرہ، اور جو ان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، ان کے مسائل جانے جا سکتے ہیں، اسے کاؤنسلنگ کہتے ہیں. یہ بھی تعلیمی اداروں کے اندر مہیا ہونی چاہیے انڈر دا گائیڈنس آف ٹرینڈ ہیلتھ ایجوکیشن انسٹرکٹرز اینڈ پروفیشنل کاؤنسلرز. یعنی کہ یہ بھی جو تربیت یافتہ صحت یا تعلیم سے متعلق جو انسٹرکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یا صنعت یافتہ ماہر ہوتے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں بچوں کی، تو ان کی مدد لینی چاہیے اس سلسلے میں. کیمپینز مسٹ بی کیریڈ آؤٹ ٹو کریٹ اویئرنیس امنگ دا اسٹوڈنٹس ریگارڈنگ دا نیگیٹو امپیکٹ آف ڈرگ ابیوز. اسی طرح سے مہم چلانی چاہیے مختلف قسم کی نشہ آوری کے منفی اثرات سے متعلق آگہی دینے کے لیے. Question number 7. How important is a healthy relationship between parents and children for the overall development of a child؟ یعنی کہ یہ بات کتنی اہم ہے کہ ایک صحت افزا یا صحت مند جو ایک رابطہ ہوتا ہے والدین اور بچوں کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے اس کو بڑھانے کے لیے، یعنی اس کا ہونا کتنا ضروری ہے بچے کی نشو و نما کے لیے. تو جواب دیکھتے ہیں. if the relationship between parents and children is positive، یعنی اگر بچوں اور والدین کے درمیان ایک مثبت تعلق ہے and healthy اور صحت افزا بھی ہے، children will feel secure and are able to perform well in every field of life. تو بچے جو ہیں وہ محفوظ محسوس کریں گے اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. on the other hand، لیکن اس کے برعکس if there exists a communication gap between the two parties، اگر دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک خلا ہے، یعنی جیسے والدین اور بچوں کے درمیان رابطہ
اچھا نہیں ہے, then children find an escape from such an unhealthy relationships and they may indulge in negative activities such as drug addiction. تو پھر ایسی صورت میں بچے جو ہیں وہ ایک فرار ڈھونڈتے ہیں اور صحت پر برے اثرات ڈالنے والے معاملات جو ہیں ان میں وہ پڑ جاتے ہیں اور منفی جو ہیں کام وہ شروع کر دیتے ہیں, جیسے کہ نشے کی لت ہوتی ہے. اس کے علاوہ تھیفٹ, رابری ایکسیٹرا, یعنی چوری چکاری وغیرہ بھی اس میں پھر وہ بالآخر شروع کر دیتے ہیں. Question number 8. Why should the use of soft drugs be controlled? What is the gateway to? یعنی کہ جو سافٹ ڈرگز ہے وہ ان کو کیوں روکا جانا چاہیے, یعنی کہ جو بہت تیز نہیں ہوتی, کم نشے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی روکنا کیوں ضروری ہے, اور یہ گیٹ وے جو ہے اس سے کیا مراد ہے. تو جواب دیکھتے ہیں. سافٹ ڈرگز یوزلی انکلوڈ سگریٹس, چائے, گٹکا, نسوار اینڈ پان. یعنی کہ جو سافٹ ڈرگز ہیں یا ہلکی نوعیت کی جو نشے ہیں ان میں یہ سگریٹ, چائے, گٹکا, نسوار اور پان وغیرہ آتے ہیں. ٹوبیکو اینڈ سچ کائنڈ آف سافٹ ڈرگز شوڈ بی کنٹرولڈ ایٹ دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. یعنی کہ تعلیمی اداروں کے اندر یہ جو کم ہلکے درجے کی نشاور چیزیں ہیں ان کو بھی روکا جانا چاہیے. بیکاز موسٹ آف دا یوتھ ٹیک این ایزی اسٹارٹ بائی یوزنگ دیز سافٹ ڈرگس. زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ ایک شروع میں ایک آسان سا یہ ایک طرح سے وہ نشہ شروع کر دیتے ہیں, اور یعنی یہ اس طرح کا ہلکا نشہ پہلے شروع کرتے ہیں آسانی کے لیے. لیٹر آن سافٹ ڈرگ سرو ایز اے گیٹ وے ٹو ڈرگ ابیوز. لیکن پھر بعد میں یہی جو کم ہلکی نشہ آور چیزیں ہیں ان کے استعمال کے جب وہ عادی ہو جاتے ہیں تو یہی ایک طرح کا راستہ بنا دیتی ہے نشہ آوری کی طرف, جو کہ تیز نشہ ہوتا ہے اس کی طرف انہیں لے جاتی ہے. when the youth become addicted to hard drugs such as heroin, opium, cocaine, ice, شیشہ ایکسیٹرا. یعنی پھر بالآخر تیز قسم کے یہ جو نشے ہیں ان کی طرف وہ بچے جو ہیں وہ مرغوب ہو جاتے ہیں ان سے اور انہیں شروع کر دیتے ہیں. ہیروئن, اوپیم, کوکین, آئس, شیشہ وغیرہ اس طرح کے جو ہارڈ ڈرگس کہلائی جاتی ہیں. آخری سوال, whom for is the writer using the term this nexus in the essay drug abuse in youth of Pakistan and why. یعنی کس کے لیے یہ جو رائٹر ہے یہ نیکسس کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ یہ نیکسس اس مضمون کے اندر, اور اس کی وجہ کیا ہے. جواب دیکھتے ہیں. some elements of law enforcement agencies also provide a strong back to the drug dealers to perform their duties well under the protective shield of them. یعنی جو چند ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی بعض اوقات پشت پناہی کرتے ہیں ڈرگ ڈیلروں وغیرہ کی, اور انہیں ان کے جو کام کرنے میں معاونت ان کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کو ایک طرح سے پناہ دیتے ہیں, وہ سپورٹ کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, ان کا سہارا یعنی کہ وہ بن جاتے ہیں. تو the drug dealers and the law enforcing agencies have a strong bond between them to run the dirty business of drugs by making the youth of the country addicted to it. اور پھر یہ دونوں مل کر چلاتے ہیں یہ گھنونا کاروبار منشیات فروشی کا, یعنی ایک طرح سے یہ ان کا بزنس ہوتا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس ملک کے نوجوانوں کو وہ عادی بناتے ہیں نشے کا. اٹ از دس بانڈ دیٹ دا رائٹر ہیز ریفرڈ ٹو ایز نیکسس. تو یہ جو ان کا گٹھ جوڑ ہے, یعنی چند ایک عناصر جو ہیں قانون نافذ کرنے والے جو کہ مل جاتے ہیں ڈرگ ڈیلروں کے ساتھ, اسے کہا گیا ہے نیکسس یا ایک گٹھ جوڑ. مشق مکمل ہو چکی ہے. اس ویڈیو کو آپ ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے, سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.